بھائی دنیا میں کسی بھی پریشانی میں شکار ہو، جب ماں باپ کی دل سے دعا نکلتی ہے سارے طوفان ٹل جاتے ہیں، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مگر ہم دعائیں لینے والے تو بنے۔ آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، آج اجتماع سے یہ بھی میسج لے کے جائیے، اگر ہم والدین کو ناراض کر چکے ہیں، اگر ہمارے والدین نے کبھی بھی ہمیں ہرٹ کیا ہے، شب برات آنے والی ہے، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، آج جائیے گا تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیجیے، اپنے باپ کے پیر دبا لیجیے گا، ان سے معافی مانگ لیجیے گا۔ ارے میرے والدین راضی ہو جائیں گے تو میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر والدین ناراض ہوئے تو پروردگار بھی ناراض ہوگا۔ اور میں ان والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بڑے اگریسو ہو گئے ہیں، بڑے نافرمان ہیں، برے دوستوں کی طرف چلے گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ پرچیاں دیتے ہیں، ان کو دعا کریں ہمارے بچے نافرمان ہو گئے۔ آپ سے بھی میرا ایک سوال، آپ سے بھی ایک کوشچن ہے، آپ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی؟ آج یہ بچے جو نافرمان ہیں، بچے کا قصور جو بھی ہے، سب سے بڑا قصور آپ کا ہے۔ یہ حدیث اگر آپ نے پڑھائی ہوتی، یہ کتابوں میں لکھا تھا، ہم نے ہی قرآن نہ پڑھایا، ہم نے حدیث کا علم نہ دیا، ارے ہم نے اپنے بچے کو کمپیوٹر پڑھایا، وہ کمپیوٹر سیکھ گیا، ہم نے بڑی ایکسپرٹ کے ساتھ انگلش سکھائی، اس بچے نے انگلش سیکھ لی، ارے ہمارا بچہ تو ہمارا فرما بردار تھا، ہم نے اس کو ماسٹرز کروایا، اس نے ماسٹر کر لیا، ہم نے دنیا کی جس فیلڈ میں بھیجا اس نے وہ فیلڈ میں اپنا کام کر دکھایا۔ ارے ہم ہی نے مسجد کی طرف نہیں لائے تھے، ہم ہی اس کو قرآن نہیں پڑھا رہے تھے، ہم ہی نے اس کو شریعت نہیں بتائی، اب جب وہ بچہ نافرمان ہو گیا تو ہم سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ آج مائیں کا شکایت کرتی ہیں، میری بچی میری بات نہیں مانتی، میری بچی جناب پردہ نہیں کرتی، بے پردہ گھومتی رہتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے، وہ باپ کی کیسے توقع رکھتا ہے کہ جناب میں تو فقط جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے؟ وہ باپ کیسے توقع رکھتا ہے سارا دن میں جھوٹ بولتا رہوں میرا بیٹا سچا ہو جائے؟ وہ باپ کیسے توقع کرتا ہے میں شراب پیتا رہوں سارا دن جوا کھیلتا رہوں اور میرا بیٹا گناہوں سے بچ جائے، میری مغفرت کا سبب بن جائے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی تربیت میں ہمارا بھی کردار ہے۔ اگر ہم بیج سیب کا ڈالیں، ایپل کا سیڈ ڈالیں اور دعا کریں کہ اس میں سے مینگو نکل آئے تو ہمیں کوئی مذاق نہیں کرے گا کہ بھائی سیڈ بھی مینگو کا ڈالنا تھا، جب آپ کو آن مینگو ہوگا۔ اسی طرح ہم نے بیج ہی برائی کا بویا ہے، اسی کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ آج ماں کہتی ہے بچی پردہ نہیں کرتی، آئی ہیو اے کوسچن فار آل آف یو، ان ماؤں سے میں سوال کرتا ہوں، ارے آپ کی کیسے توقع کرتی ہے کہ آپ کو بے پردہ بازاروں میں گھومیں، آپ کو جناب بے پردہ رہے اور آپ کی بیٹی پردے کی توفیق اس کو مل جائے؟ اپنے آپ کو بھی سدھاریے، اپنے آپ کو بھی نیک کیجیے۔ یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ جو والدین ہو، جو بچے ہوں، جو اسلامی بہنیں ہوں، سب اس ماحول میں آ جائیے۔ میری دعوت اسلامی کا میرے امیر اہل سنت کا دامن میرا وسیع ہے کہ جو آتا ہے اس کو عطائی رنگ میں رکھ دیتے ہیں، اس کو مدنی رنگ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں میرے پیر کا وہ فیضان ہے کہ کراچی کے چھوٹے سے علاقے سے only 27 years before دعوت اسلامی نے اسٹارٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مدنی تحریک نے دنیا کے 71 ممالک تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی۔ وہ لوگ جو مسجد میں آنا اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، آج وہ مسجدوں کے امام بن چکے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی جن کو لوگ منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے ارے اس سے کہاں بات کریں گے، اللہ اکبر، آج مغل کے دعوت اسلامی بن چکے ہیں۔ وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومنا اپنے لیے شرم سمجھا کرتی تھی، آج وہ اسلامی بہنیں شرعی پردہ کر کے دوسری اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی چلی آ رہی ہیں۔ ارے میں اپنے پیر و مرشد کے کس پیغام کا تذکرہ کروں؟ 41 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، 70 سے زیادہ ممالک ہیں اور یہ پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے، آپ کی دعوت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے، دعوت اسلامی انوائٹ ٹو جوائن دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی شامل ہو جائیے اور آقا کے سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیجیے۔ آپ یہاں سے جانے سے پہلے نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ جس جگہ سے آئے ہیں، جس سٹی سے آئے ہیں، جس کنٹری سے آئے ہیں، مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ دنیا میں جہاں کہیں آپ کے بیان سن رہے ہیں، آج انگلینڈ کے اجتماع میں ہم سب نیت کرتے ہیں کہ جہاں بھی دعوت اسلامی کا ہر ہفتے کو اجتماع ہوتا ہے، ہم اس شہر میں ہر ہفتے پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گے۔ سب نیت کیجیے انشاءاللہ، دعوت اسلامی کے مدنی علاقوں میں سفر کریں گے، والدین کو نہیں ستائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور سرکار کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دکھائی جائے گی۔ دعوت اسلامی کیا ہے ہم سب آپ کو بیان نہیں کر سکتے، بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں آپ کو وبلی بتائیں، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ 12 منٹس کی پریزنٹیشن
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی مرکز کی طرف سے ایک ترکیب یہ ہے کہ اپنے بیان میں سنتیں اور آداب بھی کچھ بیان کیے جائیں. اس سے پہلے کہ میں سنت آپ کو بتاؤں، 2 یا 3 اناؤنسمنٹ یہ کرنے ہیں. ماشاءاللہ آج ہم نے جذبہ حاصل کیا ہے دوسرے مسلمانوں تک بھی یہی کی دعوت پہنچانی ہے. آج اس اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ 41 ڈیز کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا. ہم نے بہت سارے کوشش کیے ہوں گے، ڈپلوما حاصل کیا ہوگا، انجینئرنگ کی ہوگی، نہ جانے کیا کچھ ہم نے سیکھا ہوگا. تو قرآن سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے، درس و بیان سیکھنے کے لیے، دوسرے مسلمانوں کو کس طریقے سے ہم نیکی کی طرف لا سکتے ہیں، یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ کورس ہو رہا ہے. اس میں نیت کیجیے بریڈ فورٹ کے اندر کل سے 41 ڈیز کا یہ کورس ہو رہا ہے. الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے نام لکھا دیے ہیں. آپ میں سے کون کوئی نیت کرتا ہے کہ 41 ڈیز کا یہ کورس کریں گے؟ دیکھیں بہت ساری زندگی گزر گئی، 40 ایئر ہو گئے، 50 ایئر ہو گئے، 30 ایئر ہو گئے، آج تک ہم نے مسجد میں وقت نہ گزارا، دین نہ سیکھا. آج موقع مل رہا ہے تو نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ کل سے جو بریڈ فورٹ کے اندر 41 ڈیز کا کورس ہو رہا ہے اس میں شرکت کریں گے. جن سے ممکن ہے نیت کرتے ہیں. کون کون نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں کئی اس کے اندر آپ کھا رہے ہیں اور ہمت کریں ماشاءاللہ. اور جو اس کے اندر اجتماع کے بعد بھی نیت کرنا چاہیں ماشاءاللہ، پیچھے سے بھی آپ اٹھ رہے ہیں تو نیچے مدنی داخلہ مکتب ہے، اس پہ جا کر اپنا نیم لکھا دیجیے. چلیں ہم دہرائیں گے. آپ کہیں گے 41 ڈیز میں پتا ہوتا تو ہم ٹائم نکال دیں، اتنے سارے دن کے تو چھٹی اپلائی کرنی پڑتی. چلیں آپ کے لیے تھوڑا سا شارٹ اناؤنسمنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ کل سے یعنی آج اجتماع کے بعد سے 3 ڈیز کا مدنی قافلہ، 3 دن کا مدنی قافلہ جو یہی سے روانہ ہو، اس میں کون کون شرکت کریں گے انشاءاللہ. 3 دن کے لیے کر لیں اللہ کی رضا کے لیے ماشاءاللہ. اور اب اگلے ویکینڈ آپ کہہ سکتے ہیں جناب ہم پہلے پتا ہوگا یا تیاری کر کے لیے آئے. اگلے ویکینڈ کو تھرسڈے سے انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے 31 جولائی 1 اور 2 اگست 3 ڈیز کا اسکاٹ لینڈ کے لیے قافلہ روانہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی نیت کیجیے. انشاءاللہ نیچے ہمارا قافلہ مکتب ہے، وہاں جا کے آپ نیت کر سکتے ہیں اور اپنے نام لکھوا سکتے ہیں. اور سنت جو بتانی ہے مجھے، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجاتے ہیں. کیوں سجاتے ہیں؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ امامہ شریف سنت متواترہ دائمہ. ہمیشہ میرے آقا نے ٹوپی مبارک پر سر پر امامے کا تاج سجایا. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 رکعت امامے کے ساتھ پڑھتا ہے بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. کاروباری کرو بھائی، نماز تو پڑھنی ہے، سر پر امامہ ہوگا، 2 رکعت پڑھیں گے 70 ٹائمز اس کا ثواب مل جائے گا. تو امامے کی سنت اپنائیے. اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اینجلز سینڈ درود، ان لوگوں پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو جمعہ کے دن امامہ باندھتے ہیں. جمعہ کی نماز امامہ پہن کر پڑھے، نمازوں میں امامہ پہنے، ارے سارا دن امامہ شریف پہن کر گھومیں. جب سرکار کے دربار میں جائیں گے انشاءاللہ تو آقا کی سنت سر پر سجا کر زندگی گزاری ہوگی، میرے آقا بھی خوش ہوں گے. تو الحمدللہ ابھی انشاءاللہ نماز سے پہلے یہاں پر امام شریف بانٹے جائیں گے، پہنائے جائیں گے. تو نیت کریں انشاءاللہ آج اثر کی نماز ہی انشاءاللہ امامہ پہن کر پڑھیں گے تو ہمیں 70 گنا نمازوں کا ثواب مل جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو امامے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 10,000 نیکیاں ملتی ہیں. 10,000 good deeds for every نماز ود امامہ شریف. تو انشاءاللہ امامہ آج پہن کر بھی جائیں گے. ہمارے مبلغین انشاءاللہ نماز سے پہلے امامہ باندھیں گے اور امامہ سر پر سجا کر گھر جائیں گے اور مختلف اوقات میں نمازوں میں انشاءاللہ پہننے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم کی برکتیں عطا فرمائے. آج اس اجتماع میں جو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں پر ہم سب کو استقامت فرمائے، عطا فرمائے. علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں، بہت دور دور سے وقت نکال کر ہمارے اسلامی بھائیوں پر شفقت فرماتے ہوئے یہ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے، ان کو درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں مزید علماء کرام کی محبت عطا فرمائے. ان سے بھی گزارش کروں گا، آپ ہی کی تحریک ہے، آپ ہی کا کام ہے، آپ کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، یہ تعاون جاری رکھیے گا، یہ شفقتیں جاری رکھیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کر ہمارا مدنی مقصد کیا ہے آئیے مل کر دہراتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے